نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت ملاحظہ کیجئے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اور خواہ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، مجھ پر سلام پیش کیا کرو اور ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ عز و جل نے اس کا رزق بڑھا دیا، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو بیان کی گئی ہے روایت، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند نیک اعمال کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ نیکیاں بندہ کرتا رہے تو یہ اس کی زندگی میں سکون لانے کا باعث بنتی ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرنے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اور نیکیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آئیے سلسلے میں تلاوت قرآن کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی ہے اللہ کہ کوئی خدا نہیں، اس کے سوا اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں آرام کرو، تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن
فضله ولعلكم تشكرون. اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے، اور ان سے کوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل روشن رہیں اور ہمارے ذہن قرآن کی مٹھاس کو ایسا محسوس کریں کہ جو اس کے احکامات ہیں وہ ہم سمجھ بھی پائیں اور اس پر عمل کرنے کی طرف بھی آئیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا آج ہمارے موضوع ہے صحت کے دشمن. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحت رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. عمر بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہے اور پروگرام میں بطور ناطقہ موجود ہیں، تو ایک زبردست کلام انشاءاللہ آپ سے سنیں گے اور آگے بڑھیں گے. جی عمر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ وآلہ 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 لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ لی خمسۃ اطفی بہا المصطفى
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم ان التیاری حسبا ان التیاری حسبا التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں 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 ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گلزار 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 آنکھوں میں کھلا ہے چاروں طرف لازار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لازار آنکھوں میں اور ہوا ہے جلوہ نما
جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو لگاؤں خواہ کے قدم بار بار آنکھوں میں لگاؤں خواہ کے قدم بار بار آنکھوں میں لگاؤں خواہ کے قدم بار بار آنکھوں میں تمہارے قدم پہ موتی نثار ہونے کو تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو ہیں بے شمار ہیں بے شمار ہیں بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں ہیں بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت
जिधर निगाह करूं वही मुझे नजर आए, जिधर निगाह करूं वही मुझे नजर आए, जिधर निगाह करूं उन्हीं का जलवा रहे आशिकार आँखों में, बस उन्हीं का जलवा रहे आशिकार आँखों में। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, कि आज खींच दी तस्वीर यार आँखों में, कि आज खींच दी तस्वीर यार आँखों में। पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, 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 हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में, हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में, आँखों में हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में। कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, आँखों में हमेशा हमेशा नक्श हमेशा नक्श रहे रोए यार आँखों में। आमीन 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 आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ज़बरदस्त कलाम, वाह वाह, मज़ा आ गया जी। अल्लाह करीम और बरकतें दे उमर भाई आपको भी और हमें भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इश्क का, हुजूर की मोहब्बत का ये फैज़ान नसीब फरमाए। मदरी चैनल के नाज़रीन, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज सिलसिले का हमारे मौजू है सेहत के दुश्मन। सेहत के दुश्मन, दुश्मन से तो वैसा ही बंदा बचता है और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करता है कि कहीं ये नुकसान ना पहुंचा दे। तो हम ज़रा आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी सेहत की दुश्मन हैं, जो अच्छे भले बंदे को जो जब तक तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, तवाना हो, तो वो काम कर सकता है जिनके करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया है, और उन चीज़ों से बच सकता है जिनसे बचने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ आ सकता है, मामूरात अदा कर सकता है, मनहियात से बच सकता है। अगर वो सेहतमंद है तो ये सेहतमंद जिस्म भी उसके लिए इस काम पर
ممد اور معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. لیکن اگر بندہ اپنی صحت کو برباد کر لے اور ہو بھی ایسا کہ صحت کے دشمن خود ہی پال کے رکھے ہوں، وہ کیسے کیا کیا چیزیں صحت کی دشمن ہوتی ہیں وہ جب ہم بات کریں گے آگے، بلکہ اب شروع ہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو برباد کر رہی ہیں. سب سے پہلے ہم گفتگو میں آگے بڑھتے ہیں تو استاد آصف صاحب کو شامل کرتے ہیں. صاحب کیا فرمائیں گے؟ موضوع ہے صحت کے دشمن، اور ہم انٹرو میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ دو طرح سے ہیں دشمن، ایک روحانی صحت کے دشمن ہے، ایک جسمانی صحت کے دشمن. اللہ کیا لیں؟ اس طرح آپ نے ابھی ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ صحت اگر ہوگی تو اللہ کے احکام پہ عمل کر سکے گا. اصل میں ایک ایسا موضوع ہے کہ دنیا بھر میں اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اور شعور اور آگاہی بھی دی جا رہی ہے. تو بطور مسلمان ہمارے لیے صحت اس لیے بھی ضروری ہے، بھی کا لفظ استعمال، واہ، کہ ہم اپنے رب عز و جل کی عبادت کر سکیں. عبادت میں جو فرائض میں ہے نماز 5 وقت کی، اور اس کے بعد رمضان کے روزے ہیں، پھر اگر فرض ہو جائے شرائط کے ساتھ تو حج ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارے ذوق کے مطابق جو نوافل کی ادائیگی ہے، اسی طرح نفلی حج ہے اور عمرے کی سعادت پانا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کی خیر خواہی میں کوشش کرنا ہے، جیسے سیلاب آ گیا کہیں تو اب وہاں جا کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، یعنی بالفعل پریکٹیکلی خود جا کے وہاں پر کھانا وغیرہ پہنچانا ہے، اور سیلابی راستوں سے گزر کے جانا ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے. تو یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو. اب صحت کا جو تعلق ہے نا، وہ اگر تھوڑا سا ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے منہ سے کیا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، کھانا وغیرہ ظاہر ہے منہ سے جاتا ہے، اور ناک سے ہوا جاتی ہے. تو ہوا کا بھی صحت بخش ہونا ضروری ہے، اور جو پیٹ میں اترا اس کا بھی صحت بخش، غذا کا بھی صحت بخش ہونا ضروری. اسی طرح نوائز پولوشن یعنی جو شور کی آلودگی ہے وہ کانوں کے ذریعے جاتی ہے. آپ ایک شخص ہے جو پرسکون ایریا میں رہتا ہے، جہاں پر کوئی ہارن کی آواز اتنی نہیں ہے، کوئی شور گاڑیوں کا اتنا نہیں ہے، یا کسی قسم کا شور ایسا نہیں ہے، اس کی لائف دیکھ لیجئے. اور ایک وہ شخص کے جس کے گھر کے باہر بالکل سمجھ لیں کہ ایک چوک ہے جہاں سے 8 سمت سے گاڑیاں آ رہی ہیں، اور ہر گاڑی دوسرے سے راستہ مانگنے کے لیے چیں پاں 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 بڑا چھوٹا ہارن گاڑی کے مطابق لگایا ہوتا ہے. تو اب وہ جو نوائز پولوشن اس کو آتی ہے نا کانوں کے ذریعے، تو وہ کانوں کے ذریعے جو گیا، اب دماغ ظاہر سکون چاہیے اس کو. پھر دماغ کو جب اس کے تقاضے کے مطابق حالات نہیں ملتے تو آپ کو پتہ ہے پھر دماغ گرم ہوتا ہے اور دماغی صحت متاثر ہوتی ہے. اسی طرح بندہ جب چلتا ہے تو چلنے میں بھی اس کو زمین ہموار چاہیے. جیسے ہم میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں ہموار چاہیے. اگر ہم کنکروں کی بنے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو ہمارے پاؤں کے اندر جب چبھیں گے کنکر تو ہم دوبارہ اس طرح چل نہیں پائیں گے، ہمارے پاؤں میں ورم ہو جائے گا. تو صحت کا تعلق آنکھ سے بھی ہے، کیونکہ اگر آپ فی زمانہ مختلف ریسرچ اس میں آئی کہ آپ کا یہ اسکرین دیکھنا، LED ہے، چاہے موبائل ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے آپ کا، یا آپ کا آئی پیڈ ہے یا ٹیبلٹ ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، اس میں غالباً یہ بتاتے ہیں کہ بلو رنگ زیادہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے، بھلے ہمیں نیلا پیلا سب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو جب ہم دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں جو قدرتی مناظر دیکھنے سے جن کی صحت کا تعلق ہے، وہ قدرتی مناظر کی طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں، اور بعض جگہ میسر بھی نہیں ہوتے اتنے. تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ کی صحت متاثر ہوتی ہے. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی اینک لگ جاتی ہے. خوراک سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے بہت زیادہ اس کو، اسکرین کو، تو یہ الٹیمیٹلی آپ کی آنکھوں کے پیچھے جو تھکن کا احساس ہے نا، وہ دماغ تک جائے گا، اور تھکے ہوئے دماغ کا ساتھ صحت مند جسم کے ساتھ ہو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ دماغ کو بادشاہ کہا گیا ہے. آپ بتائیے جس سلطنت کا بادشاہ تھکا ہوا ہو، اللہ اکبر، وہ کیا کسی سے مقابلہ کرے گا؟ کیا بات. تو یہ ایک صحت کا کنسیپٹ بنتا ہے. ظاہر ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹروں کی ہم نے کچھ ریسرچ پڑھی، کچھ
یعنی کہ موضوع ایسا ہے کہ یہ تقریباً جو ہے کانشیس ہونا، شعور ہونا، تو یہ دیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. ایک آج سے یعنی ایک بنیادی اشرا شعور دو کی اشرا بات ہے جو تقریباً ہر بندے کو، ہر سمجھدار کو ہونا ہی چاہیے. ہونا ہی چاہیے. تو اب یہ دو چیزیں بن گئی. اب دشمن آپ نے کہا نا، دشمن کے ساتھ دوست بھی ہوتا ہے. تو دوست وہ جو آپ کو فائدہ دے، صحیح، اور دوست سے دوستی ہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دشمن وہ جو آپ کو نقصان دے. دشمن کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری صحت کا دوست ہے، جو ہماری صحت کو فائدہ دیتا ہے، تازہ آب و ہوا ہے، اچھا کھانا ہے جس سے ہمارے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، وہ آوازیں سننا جس سے ہماری سماعت کو، ہمارے دماغ کو فرحت ملتی ہے، وہ یعنی اس طرف جانا جسے کہتے ہیں کہ واک کا نام دیا جاتا ہے، کہ تھوڑا چلیں، پاؤں کے ساتھ آپ چلیں، تاکہ وہ پاؤں سے آپ چلیں گے تو آپ کا پورا بدن اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو یہ ساری چیزیں دوست ہیں. تو ہم نے دوست کو تو دوست رکھا نہیں. صحیح. یعنی آپ جس دوست سے لاپرواہی کریں، جس دوست کو نظر انداز کریں، آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کا اتنا عاشق ہے کہ آپ سے دوستی کا دم بھرتا رہے گا، وہ ٹاٹا کرے گا، روانہ ہو جائے گا کہ آپ ٹھیک ہے مجھے لفٹ نہیں کراتے. نو لفٹ کا جب بورڈ لگا دیا عدنان بھائی، تو کون لفٹ کرائے گا؟ تو وہ تو چلا جائے گا. اب پیچھے رہ گیا دشمن. تو جب دوست بھی نہ رہا، اب دشمن کو موقع زیادہ ملے گا اپنی دشمنی نبھانے کا. اب اس دشمنی میں اس کے بالکل الٹ لے لیں کہ ہم وہ کھائیں جو ہماری صحت کے لیے، ہمارے پیٹ کے لیے نقصان دہ ہو. تو تفصیل میں نہیں جاتا، آپ یہ دیکھ لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس طرف جا رہے ہوں گے، ذہن یقیناً وہ بھی روٹی کو چوچی نہیں کہتے، ان کو بھی معلومات ہیں. تو وہ چیزیں ہم پیٹ میں ڈال رہے ہیں جو ہماری دوست ہیں یا جو ہماری دشمن ہیں. صحیح. ہم وہ چیزیں پیٹ میں ڈال رہے ہیں زیادہ تر کہ جو ہمارے لیے دشمن کا کردار ادا کرتی ہیں. اور خالد بھائی، دشمن کبھی یہ کہہ کر نہیں وار کرتا کہ میں تیرا دشمن، وہ بڑا کوٹیڈ ہوگے نا، وہ آپ کو دوست بن کے یعنی شہد دکھا کے زہر پلائے گا. آج کل کے جو کھانے ہارمفل جن کو کہا گیا ہے، میری آپ کی رائے کی بات نہیں ہے، میڈیکل سائنس اس کو ہارمفل، نقصان دہ کہہ رہی ہے اس کھانوں کو. ہم اس کھانوں کے ایسے شیدائی ہیں، اس کے اوپر کچھ ایسی ملمہ سازی کی ہوتی ہے، ایسا اس کو کوٹڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کتنی مزیدار چیز ہے، یہ تو دشمن میرا جو اس سے مجھے روکتا ہے. لیکن وہ جب پیٹ میں چلا جاتا ہے نا، پھر اپنی دشمنی دکھاتا ہے. اب پیٹ میں اتار چکے، اب آپ کیا کریں گے اس کا؟ اس نے پیٹ میں جو کرنا ہے وہ کرے گا. تو ایک تو یہ، اور پھر آنکھوں کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا، تو وہ دشمن کو ہم میں سے کتنے لوگ یعنی سینے سے لگائے ہوئے ہیں، آنکھوں میں بسائے ہوئے ہیں اس دشمن کو، جس کو یعنی اسکرین ہے اور یہ لائٹ ہے، موبائل کی لائٹ ہے، LCD کی لائٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس دشمن کو ہم نے آنکھوں میں بسایا ہوا. جب آنکھوں میں دشمن بس جائے گا آ کے، تو وہ جو آنکھوں کی پھر جڑیں کترے گا، تو روکے گا کون؟ تو یہ بھی دشمن. پھر یہ کہ ہم اپنے کانوں کو بھی اس حوالے سے بچا سکتے ہیں کہ ہم نوائز پالوشن والی جگہ پر نہ جائیں، جہاں شور کی آلودگی ہو، وہاں کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، وہاں نہ جائیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے وہاں جانا ہے. بلکہ یہ نوائز پالوشن کی ہی ایک قسم ہے کہ لوگ سمجھ لیں انسانیت کی جو لمیٹیشن ہے نا، حدود، اس سے باہر نکل کے طرح طرح کی آوازیں اپنا عدنان بھائی اس قدر اونگے بونگے طریقے سے اور اس قدر اونچی آواز سے، یہ میرے دل کے جذبات ہے، اب کوئی ناراض نہ ہو، تو اونگے بونگے طریقے سے اور بڑے ہی شور بھری آواز میں وہ اس کو چلاتے ہیں، اور باقاعدہ ٹکٹ دے کے لوگ خریدنے، ان کو دیکھنے جاتے ہیں، سننے جاتے ہیں. اب وہ جو اسپیکر چلے گا، جس کو ہم آج کل یہ کس کو کہتے ہیں، یہ موسیقی ہے، میوزیکل ہے، ہم جائیں گے، ہم فریش ہو جائیں گے، خاک فریش ہوں گے. جب آپ کے کانوں کے اندر یہاں پہ رکھ کے کوئی ایک دم سے جناب اونچی آواز چھوڑ دے، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، یہ شاید یہ اب درست ہے غلط ہے واللہ عالم، کہ جو ہیڈ فون ہوتا ہے نا جی، تو یہ بھی تشدد کی ایک قسم ہے کہ ہیڈ فون آپ کانوں سے لگائیں اور اس کے بعد وہ جیک جس جگہ ہو وہاں سے ایک دم بھم کر کے کوئی آواز کھول دیں.
اس کے شاید کانوں کے پردے اڑ جائیں اور شاید وہ دماغی توازن بھی کھو بیٹھے. یہ تو بہت ساری کیا جاتا ہے نا، بہت ساری یہ بھی شامل آواز ارد گرد سے آ رہی ہوتی ہے. جی جی. لیکن کبھی دیکھیں ہم اپنے گھر میں بڑے فریش انداز سے بیٹھے ہوں، بات چیت کا اچھا ماحول بناؤ، جی جی. لیکن اچانک سے کچن میں برتن گرنے کی آواز آئے، ایک تو کیا ٹوٹا کیا ہوا یہ ایک الگ ہے، لیکن صرف وہ اس کی جو دھمک ہے، گرنے کی جو آواز ہے، وہ سارا ماحول ڈسٹرب کر دیتی ہے. بندہ ہیجانی کیفیت میں آ جاتا ہے، کیا ہوا؟ 5 فٹ چاند انچ کا بندہ ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے اتنا سا برتن جب گرتا ایسا ہے تو بندہ ایک دم کہتا ہے یار یہ کیا ہوا. اچھا پھر احتجاج کی صورت بنتی ہے، اگر وہ جس سے گرا اور اس پر احتجاج ہو سکتا ہے، پھر اس کی خیر نہیں کہ دیکھتے نہیں اندھے ہو گئے، کیوں گرایا برتن، ہاتھوں میں کیا راشا ہے، تمہیں فالج ہو گیا، کیوں گرا دیا برتن. احتجاج کی وجہ کہ ہم تو بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، اتنا شور مچا دیا تم نے، برتن گرا. لیکن جو خود پیسے دے کے یہ سننے جائے، آپ اس کی حماقت پہ اور بھی ثبوت لانا چاہیں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو صحت دوست ہیں اور بہت ساری چیزیں صحت دشمن، اور ہم ہیں صحت کے دشمن پہ آج بات کرنے بیٹھے ہیں. تو کھانے پینے پہ نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہارمفل ہیں کہ جو نارملی انسان ان کو نہیں لیتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری شریعت نے بھی منع کیا اس کو، لیکن ہماری ایک تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہے. میرا خیال وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے. میری مراد نشہ ہے. جی، اس پہ انشاءاللہ مزید بات انشاءاللہ اس پر بھی آگے گفتگو کرنی ہے. اور بہت سی چیزیں مدنی چینل کے ناظرین اچھی ہیں، دیکھنے میں بھی اچھی ہیں، کھانے میں بھی اچھی ہیں، لیکن وہ ہماری روحانی صحت کے حوالے سے بہت بری ہیں. اور میں اپنی مراد اگر واضح طور پر بیان کروں تو وہ ہے لقمہ حرام. لقمہ حرام ایسا ہے کہ بندے نے کھایا، چاہے وہ کتنا اچھا ہے، چاہے وہ صحت کے کتنے بہترین اصولوں پر پورا اترتا ہے، لیکن ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بات پر روک لگا دینا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، بس ایمان والے کے لیے عدنان بھائی یہی بات کافی ہے. اور اس پر وہ پھر کوئی دوسری رائے نہیں لے سکتا کہ اس میں یہ فائدے کی بات ہے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، وغیرہ وغیرہ. اس میں اتنی صحت افزا چیزیں شامل ہیں. پھر بندے کو اس کی طرف دھیان نہیں دینا. جیسے ہم جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہوتے ہیں، جو نہیں ہوتے ان پر پھر کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نے آج ڈسکس کرنے. لیکن جو بہت زیادہ صحت کے معاملے میں کانشیس ہوتے ہیں اور پلس مائنس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کھاؤں گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، اور یہ اتنا مائنس کر دوں گا تو پھر ایزی ہو جائے گا، یہ سارے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنی روحانی صحت کے بارے میں حلال و حرام کے کانسیپٹ کے ساتھ بھی آگے بڑھتے ہیں؟ کیا کہیں گے دان بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین خالد بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جہاں ہمیں عبادات کا حکم دیا گیا ہے، ان عبادات کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ایک اچھی صحت کا ہونا بھی ضروری ہے، جس کی شریعت اور اسلام اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں حکم دیتی ہیں. حتیٰ کہ ایسے انداز میں عبادت کرنا یا اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرنا کہ جس کی وجہ سے بندہ بیمار پڑ جائے، ساری رات عبادت کرتے رہنا، ایسا کہ صبح جو اس کے ذمہ واجبات ہیں وہ پورے نہ کر سکے. مثال کے طور آفس جانا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہے اور نفلی عبادت کر رہا ہے یہ بندہ، اور اب صبح جو اس پر واجبات ہے، جو کام اس کے ذمہ ہے، وہ یا رزق حلال کمانا جو اس کے ذمہ تھا وہ متاثر ہو رہا ہے. جس بندے سے اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے یہ کام درست انداز میں نہیں پورا کر رہا. چوکیدار ہے مثال کے طور پر، ایک آدمی سیکیورٹی گارڈ ہے، اس کی ذمہ داری ہے جاگ کر جو ہے وہ حفاظت کرنا. ساری رات وہ عبادت کرتا رہا اور قیام کرتا رہا، اور صبح جب ڈیوٹی پہ آیا تو سو رہا ہے. تو یہ اس چیز کی، یعنی اس انداز میں عبادت کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی کہ جس سے اس کے معاملات ڈسٹرب ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جہاں ہماری جو ظاہری صحت ہے اس کا لحاظ اور پاس رکھا گیا ہے، وہیں جو روحانی طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، اس کا بھی پاس اور لحاظ رکھا گیا ہے. وہ چیزیں کہ جو ہماری صحت کو، ظاہری صحت کو، ہمارے بدن کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہ بعض تو وہ چیزیں ہیں جو قرآن حدیث میں بیان کر دی گئیں. یقیناً جو چیزیں حرام ہیں، محرمات کے قبیل سے ہیں، جسے اللہ رسول نے منع کیا ہے، اب
وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو نقصان کر دینے والی ہیں. اچھا صحت کے ساتھ ساتھ یہ جو ایمانی طاقت ہے نا اس کو بھی یہ کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز سے اللہ رسول نے منع کیا ہے جب آدمی اس کی طرف جائے گا وہ بدن کو فائدہ دے نہ دے ایمانی قوت جو ہے اسے ضرور کمزور کر دے گی, کیونکہ یہ وہ بات تھی جس پر اس کو عمل کرنا چاہیے تھا. اللہ کریم نے فرمایا اس کے قریب مت جاؤ, یہ جا رہا ہے اب صحت کا بھی بیڑا غرق ہوگا, اور وہ جو ایمانی طاقت اور قوت تھی, وہ جو روح کا ایک تعلق تھا, دراصل روح بندے کی طاقتور ہوتی ہے. روح جو ہے یہ ایک یوں کہہ لیں اس کا تعلق اس جہان سے نہیں ہے, کھانے پینے والے جہان سے نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے پھل کھلائیں گے تو روح آپ کی جو ہے وہ صحت تندرست ہو جائے گی. جیسے مادی نظر آنے والی چیزیں, چونکہ ہمارے بدن کا تعلق جو ہے اس دنیا سے ہے, تو اس کے لیے جو طاقت والی چیزیں ہیں وہ اسی دنیا کے اندر موجود ہیں. پھل فروٹ ہیں, دیگر جو ہے وہ سبزیاں ہیں, اور جو خوراک جو ہے اچھی ہم لیتے ہیں, اس سے ہمارا بدن جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. اور روح جو ہے یہ امر ربی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اطاعت ہے, فرما برداری ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ پر عمل کرنا ہے, اس کا تعلق ہے اس جہان کے ساتھ. جب بندہ ان چیزوں کو ذکر اللہ سے روح تقویت پاتی ہے, نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے روح کو طاقت پیدا ہوتی ہے, تلاوت قرآن کرنے سے روح جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, اس کے اندر قوت آتی ہے. یہ ساری یہ کیا ہے, یہ نور ہے دراصل, اور یہ نورانیت جب روح کو ملتی ہے تو روح جو ہے اس کی پرواز میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کی طاقت اور قوت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور بندے کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایک مسلمان بندہ مومن جو ہے اس کی روح یوں طاقتور ہوتی, ایمان تو اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا فضل سے, کرم سے. اب جو مزید چیزیں جن کا تعلق نورانیت سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے ہے, فرما برداری سے ہے, اسے چاہیے یہ خوراک دے تاکہ ظاہری طور پر ہی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ بڑے بڑے لہیم شہیم اور پہلوان ہوا کرتے تھے, ایسی بات نہیں ہے. شیطان کا مقابلہ جو ہے نا وہ ظاہری صحت سے نہیں ہوتا, روح کی تقویت سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ظاہری طور پر اگرچہ نحیف ہوا کرتے تھے, کمزور ہوا کرتے تھے, لیکن روح کی طاقت اور قوت ایسی ہوا کرتی تھی کہ شیطان کو پچھاڑ دیا کرتے تھے, وہ شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا تھا. لیکن جس آدمی کے دل میں, دماغ میں, ذہن میں یہ جو ہے اس طرح کی وہ اگر تقسیم نہیں کی ہوئی, یا وہ پرواہ نہیں کرتا اس چیز کی کہ میری روح کو کون سی چیزیں نقصان دینے والی ہیں, گناہ جتنے بھی ہیں, نافرمانیاں جتنی بھی ہیں, وہ سب کی سب روح کی قوت کو تباہ اور برباد کرنے والی ہیں. اور بندے کی روح دیکھیں, جتنا روح بندے کی طاقتور ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا بندہ, اسی اعتبار سے جو صحت روحانی طور پر شریعت کو مقصود ہے وہ اس بندے کے پاس ہوگی. پھر ہوگا کیا, ظاہری طور پر اگرچہ وہ نحیف ہے لیکن شیطان کے حملوں سے بچ رہا ہے, ظاہری طور پر اگرچہ وہ اتنا لہیم شہیم نہیں ہے, لیکن جس وقت میں شیطان تھپکیاں دے کر سلا رہا ہوتا ہے, یہ اس وقت میں روح کی طاقت کو استعمال کر کے بیدار ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتا ہے. پھر دنیا سو رہی ہوتی ہے, لوگ فرائض و واجبات میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں, ظاہری طور پر اگرچہ جم جوائن کیا ہوا ہے, بڑا لہیم شہیم ہے, بڑا طاقتور ہے, لیکن وہ سو رہا ہوتا ہے. اور یہ ظاہری طور پر جو آدمی اتنا طاقتور نہیں ہے لیکن روح اس کی مضبوط ہے, یہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے, تقوی رکھنے والا ہے, زہد ہے اس کے پاس, اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہے, فرمانبرداری ہے, نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا ہے, پھر یہ اپنے دن کا آغاز ان کاموں سے کر رہا ہوتا ہے جو اس کے ظاہر کو بھی صحت مند رکھ رہے ہوتے ہیں, باطن کو بھی صحت مند اور اجلا بنا رہے ہوتے ہیں. مسلمان کی صبح تو آپ دیکھیں یہاں جو ایک صحت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, صبح اٹھیں جی, صبح کی ہوا بہت جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, اور مارننگ واک کہا جاتا ہے, صبح اٹھیں آپ چہل قدمی کریں, چلنے کے لیے جائیں اور نہار منہ جائیں, اور بالخصوص جو گاؤں یا اس طرح کے جہاں درخت ہیں, جہاں ٹھنڈی بھینی جو ہے خوشبو بھی ہے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی ہیں, وہاں جا کے بندہ ایسے سانس لے تو ایک فرحت تازگی بندے کو محسوس ہوتی ہے.
تو اس کے لیے علیحدہ سے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، اسلام نے پہلے دے دیا ہے۔ مسلمان کو جو ایک جدول دیا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی جانب سے، وہ 8 بجے 10 بجے اٹھنے کا نہیں ہے، وہ نماز فجر سے پہلے اٹھنے کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جماعت سے پہلے اٹھے گا، تیاری کرے گا اپنے معاملات کے اندر، پھر نماز پڑھنے کے لیے جو جا رہا ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی کا گھر جو ہے وہ اس کو 5 منٹ کی واک پر ہے، یا 10 منٹ کی واک پر ہے، یا 4-5 منٹ ہے، مثال کے طور 3 منٹ کی واک پر ہے، 3 منٹ وہ چل کے گیا ہے، پھر واپس بھی آنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے۔ جو نماز پڑھنی ہے اس نے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک آدمی وہ ہے جو چکر لگا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی والا کام، جماعت کی اس کو پرواہ نہیں ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن صحت اچھی ہو جائے، ظاہری صحت تو اچھی ہوگی لیکن روح کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کام جو بندہ کر رہا ہے، پیدل چل کے جا رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، پہلے اس نے وضو کیا ہے، دانت صاف کیے ہیں، مسواک کی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو صحت کی دوست ہیں، صحت کو بنانے والی ہیں۔ اور نہ صرف ظاہری صحت بنے گی بلکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا تو پھر باطن بھی اجلا ہوگا، جو روح ہے وہ بھی طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ کیا بات ہے، بہت پیاری بات عدنان بھائی آپ نے کی۔ اور بندہ دیکھے اسلامی تعلیمات کو تو چھوٹے چھوٹے اصول، یعنی جس میں ایک تو کوئی گول محض کانفرنس کرے بندہ اور اس کے بعد بیٹھ جائیں سارے لوگ سر جوڑ کے، ہاں بھائی صحت پر کیا ہو سکتا ہے، اور ہم لمبی لمبی باتیں کریں، اور ہو سکتا ہے وہ کام کی بھی ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام جو بالکل انیشل اسٹیج سے بندے کی تربیت کرتا ہے نا، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں شامل ہیں، اور بعد میں جا کر جب سائنس ریسرچ کرتی ہے تو یہ کہتی ہے ہاں یہ ایک بڑا پیارا کام تھا۔ آپ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد وضو کرنا، یہ انبیاء مرسلین کی سنتوں میں سے، سبحان اللہ، انبیاء کا طریقہ رہا۔ کیا کرنا ہے جی؟ صرف یہ کام کرنا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے بندہ، کلی کر لے، اور منہ کا اپنے اگلا حصہ یہ دھو لے۔ اب آپ اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن ڈھونڈنے جائیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ صحت بخش ہے، یہ ہاتھ دھوئے گا تو جراثیم نہیں جائیں گے۔ یعنی صحت مجھے تبھی سمجھ میں آئے گی جب میں صحت پر بات کرتے کرتے 2-4 بیکٹیریاز کا نام لوں، 2-4 جراثیم کا نام لوں، 2-4 جو جراثیم کش ادویات ہیں ان کا نام لوں، پھر مجھے سمجھ میں آئے گا ہاں جی صحت کے اصول پر بات ہو رہی ہے۔ اسلام کا طریقہ کار پہلے ہی بندے کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ بندہ اسے لے لے تو یہ خود صحت کے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیا، اس کے بعد جب کھانا کھا لیا جاتا ہے، اور جہاں یہ معمول نہیں ہوتا کہ کھانے کے بعد منہ کو دھویا جائے، واش کیا جائے، کلی وغیرہ کی جائے، کھانا کھا کے اٹھ گئے اب ایسے ہی اپنے کام کاج میں لگ گئے، پھر کیا ہوتا ہے وہ جو غذا کھائی تھی، منہ کی ذرا بناوٹ پر بندہ غور کرے تو دانتوں میں کچھ ایسا اسپیس ہے، دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان کچھ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر غذا چپک جاتی ہے، وہاں پر پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، جو بھی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے کلے، گال اور ان کے پیچھے دانت، اس کے درمیان جو جگہ ہے یہاں پر غذائی اجزاء چپکے رہ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جناب، اب یہ منہ میں پڑے ہیں، منہ بدبودار ہو گیا، اب کسی سے بات کر رہا ہے تو پریشانی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اگر چھوٹے بچے ہیں ان کی کیئر نہیں کی گئی تو بعد میں دیکھتے ہیں بچہ بڑے، آپ نے بہت پیاری بات کی، اچھی بات کی، بچہ ذرا کھلا کے ایسا، اب دیکھا جناب اس کی داڑھ میں کیڑا لگا ہوا ہے۔ کیا ہوا بھائی، کیوں ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے کیئر نہیں کی، جو اسلام کی ایک چھوٹی سی تعلیم تھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر کھانے کے بعد اس کا کلی کرانے کی عادت ہوتی، اس کی صحت اچھی رہتی، یہ دانت اس کے کیڑا لگنے سے محفوظ رہتے۔ بہت ساری چیزیں آپ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتنی آسان، اتنی پیاری، اتنی سادہ اور اتنی میٹھی چیز بتائی، اس کو استعمال کر لے، برکت ہی برکت ہے۔ مسواک کرے، ہر نماز سے کے لیے وضو کر رہا ہے، مسواک کرتا چلا جائے، جب رات کو سونے کے لیے جا رہا ہے اپنے بستر پر، اب ذرا مسواک کر کے سو جائے، صبح اٹھے تو پہلا کام اس کا اگر یہ ہو جائے۔ دانتوں کی بیماریوں سے اگر بندہ بچ گیا تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا۔ بالکل۔ لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی سیمینار منعقد کرنا ہے، اس پر ہمیں کوئی بڑے بڑے جن کے پاس دنیاوی طور پہ اچھی ڈگری ہو وہ بات کرے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بات ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنت پہلے ہی سکھا چکی ہے۔ ہم 100
تجربے کرنے کے بعد بھی جس نتیجے پر پہنچیں گے نا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اسے پہلے ہی بیان کر چکی ہوں. کیا کہیں گے؟ جی ماشاء اللہ، جو ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے صحت کے دشمن، صحت کا لفظ جب بھی انسان سنتا ہے تو عام طور پر یہ ایک تصور جاتا ہے کہ یہ موضوع جو ہے، ٹاپک جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہے، میڈیکل سائنس کی. کوئی ڈاکٹر ہو، اسپیشلسٹ ہو تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا اپنی بریفنگ دے. تو دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو دین اسلام کی یہ خوبی ہے اور دیگر ادیان پر اس کے ترجیح پانے کی ایک صورت اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دین اسلام نے صرف بندہ مومن کے عقائد و نظریات، اس کے اخلاقیات اور عبادات اور معاملات ہی پر اس کی اصلاح نہیں کی، بلکہ اس کی صحت اور اس کے جسم اور اس کے دنیاوی منافع کے اعتبار سے بھی اسے کامل رہنمائی دی ہے. یعنی آج ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی ریسرچ لے کر آتے ہیں اور مختلف قسم کے قوانین، اصول اور احتیاطیں بیان کرتے ہیں. ان تمام تر احتیاطوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ تمام تر احتیاطیں، تمام تر تحقیقات کسی نہ کسی اصول سے ہی نکل رہی ہوتی ہیں، اور اس اصول کو اگر دیکھا جائے تو اس کی اصل ہمیں قرآن میں بھی نظر آتی ہے اور حدیث میں بھی نظر آتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عموماً پیشنٹ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی کیفیت ایسی ہے جسمانی یا جو بھی آپ کو پرابلم ہے، آپ نے اب متوازی غذا کھانی ہے، یعنی نہ زیادہ ہائی ہو نہ زیادہ لو ہو، بلکہ نارمل غذا کھانی ہے. تو عموماً یہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور ہر ڈاکٹر اس سے اتفاق کرے گا کہ ایک صحت مند شخص کو بھی اور بیمار شخص کو بھی متوازی غذا کھانی چاہیے، اس میں اعتدال برتنا چاہیے. اب یہ ایسا اصول ہے میڈیکل کا جس پر کئی تحقیقات ہیں اور کئی ڈاکٹرز جو ہیں وہ مختلف قسم کے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید برہان رشید میں دیکھتے ہیں تو رب نے فرما دیا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مکمل آیت بھی نہیں، اس کا ایک چھوٹا سا جز ہے اور پورا علم طب جو ہے اس میں کار فرما ہے. اچھا، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ دیکھیے، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلق خدا کو باطنی امراض سے شفا بخشی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، تو ظاہری اعتبار سے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں بڑی کیئر فرمائی ہے اپنی امت کی، خلق خدا کی. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف کھانے پینے اور آرام فرمانے کے انداز کو دیکھ لیا جائے تو اس میں انسانی جسم اور انسانی جسم کی ساخت کے لیے کتنی بہتری اور کتنی فلاح بخش کیفیت ہے. مثال کے طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سونے کا انداز ہے، جو مسنون سنت طریقہ ہے، یعنی سیدھی کروٹ پر سونا ہے. اب سیدھی کروٹ پر سونے کے نتیجے میں انسان کے دل اور انسان کے معدے اور جو نظام انہضام ہے، کھانے کے ہضم ہونے کا معاملہ ہے، اس میں انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹرز ہی اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پینے کا انداز، کہ پینے سے پہلے کوئی بھی چیز پینی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی مضر صحت یا انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو. اچھا، پھر پانی گھٹانا نہیں ہے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پینا ہے. تو یہ ٹھہر ٹھہر کر پینے کی جو سنت ہے تو یہ کتنی نفع بخش اور صحت بخش ہے. پھر کھانے کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے کہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا، چبا چبا کر کھانا ہے جب تک بھوک نہ لگے. یہ جو اسلامی آداب امیر اہل سنت زید لطفہ نے قرآن سنت کے باب آداب تعام میں بھی ذکر کیا اور میڈیکل اس کی تحقیقات بھی اور اس کی دنیاوی فوائد کو بھی ذکر کیا ہے. تو انسان غور کرتا چلا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں ہی صحت کے وہ اصول ہیں کہ ساری میڈیکل جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند بیان کردہ اصولوں پر ہی قربان ہو جائے. اور سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، علماء کرام نے اس پر کتابیں بھی لکھی اور سیرت کی عموماً کتابوں میں اس مضمون کو لیا جاتا ہے طب نبوی. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غذائیں مرغوب تھیں، جو پسند تھیں، ان غذاؤں کو ہی دیکھ لیا جائے تو وہ انسان کے لیے کتنی نفع بخش ہیں. اچھا، ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غذاؤں کو پسند فرمایا، ان طریقہ کار کی رہنمائی فرمائی جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہیں. دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے بندہ مومن کو، انسان کو ان چیزوں سے دور رہنے کا، اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے جو اس کی صحت کو تباہ کرنے کے لیے ایک اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. ایک صحابی رسول تھے، وہ کسی علاقے سے آئے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے جی. وہ علاقہ ایسا تھا، ٹھنڈا علاقہ تھا موسم کے اعتبار سے، زمینی اعتبار سے. تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ ہم ٹھنڈے علاقے اور ٹھنڈے زمین کے رہنے والے ہیں اور ہمیں کام بھی بڑا مشقت والا کرنا ہوتا ہے، تو ہم گیہوں سے ایک قسم کا مشروب بناتے ہیں، ایک شربت بناتے ہیں گویا کے، اور اس کو پیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے کام پر اور اس علاقے کی جو ٹھنڈک ہے زمین کی اس پر قوت حاصل کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے اعتبار سے اس کو اپنی صحت کے لیے مفید سمجھ رہے تھے.
آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، اور عقل سلیم بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن لوگ ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے، یا اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، عذر بیان کرتے ہیں آج کل۔ تو خیر بلا تشبیہ بلا تمثیل، وہ تو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اور وہ زمانہ تربیت تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی تربیت لینی تھی۔ تو انہوں نے استفسار کیا کہ ہم اس طرح کا مشروب بناتے ہیں تو کیا اس کی ہمیں اجازت ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا حکمت بھرا سوال کیا، ارشاد فرمایا کہ وہ جو تم مشروب بناتے ہو کیا وہ نشہ آور ہے؟ یعنی اس کو پینے کے بعد کیا تمہارے عقل پر فطور آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں نشہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ اس مشروب کو نہیں پینا۔ اب وہ شخص عرض کرتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس سے باز نہیں آئیں گے، یعنی ان کی ایک طرح کی عادت بنی ہے اور اس میں وہ اپنا دنیاوی اور صحت کا نفع اور فائدہ سمجھتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس سے نہیں بچتے تو تم ان سے جنگ کرو۔ یعنی دین اسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں بندہ مومن کی رہنمائی کی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے مضامین اور اس کی تعلیمات پر بندہ عمل کرتا چلا جائے تو اس کی آخرت تو سنورنی ہی سنورنی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ہر قسم کی جو ہلاکت خیز باتیں ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا حسن ہے کہ جہاں کوئی چیز تعلیم فرمائی جاتی ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز رہا کہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب اصلاح فرماتے کسی بات پر یا رہنمائی فرماتے تو ان کو اس طرح جواب دیا کرتے کہ ان کے دل بھی اطمینان پاتے تھے، اور عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے، یعنی کہیں متبادل ارشاد فرماتے اور کہیں یہ بات ارشاد فرماتے کہ اس سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر مدد بھی تمہاری فرمائے گا اور اس سے بہتر بدل بھی عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرتوں میں، ان کی زندگیوں میں پھر ایسی چیزیں دیکھنے میں ملتی بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے صحت کے دشمن، اور موضوع جو ہے، اور ہم ابھی تک جو بات کر رہے ہیں وہ ان اصولوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اگر ہم ان پہ کاربند رہیں، ان پر عمل پیرا رہیں تو ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساری وہ چیزیں جو ہماری صحت کو نقصان دے رہی ہیں ہماری زندگی میں شامل ہیں، یا ہر ایک کی نہیں تو کئیوں کی زندگی میں تھوڑی زیادہ کر کے وہ شامل ہوتی ہی ہیں۔ وہ کیا ایلیمنٹس ہیں، ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، اور اپنی زندگی کو، روٹین لائف کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ میرے پاس میسیجز ہیں کچھ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے سوال کا جواب ہے صبح کی ورزش۔ سوال یہ تھا کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کریں، تو جواب یہ آیا کہ جی صبح کی ورزش کریں۔ بہت اچھا جواب ہے، اور واقعی اس کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے ہم نے پیدل چلنا چھوڑا ہے، واک چھوڑی ہے، یعنی گاڑیاں آ گئی انسان کی سہولت کے لیے، اب اتنی سہولت اور اتنا تساہل پسند ہو گیا، وہ سست ہو گیا سہولت حاصل کرنے، تساہل کو بھی کچھ سہل کر دیں آپ جی، سہولت پسند ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ پریشانی اس کو یہ بھی ہوئی کہ سستیوں میں پڑ گیا۔ اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے جناب کہ کوئی کام کرنے کا کہہ دیا جائے تو اس میں بھی اس بیچارے کو پریشانی ہوتی ہے، نہیں پھر کر لیں گے، کوئی ایسا کام بتا دیں فنگر ٹپ پہ ہو جائے، میں موبائل تو چھوڑ نہیں سکتا تو کچھ ایسا بتا دیں کہ بس یوں کلک کروں اور میرا کام ہو جائے۔ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں سودا سلف لینے کے لیے بھی بازار نہیں جانا، وہ بھی کوئی اپلیکیشن ایسی آ جائے کہ، اور موجود بھی ہیں آن لائن آ جائے، بس ہم آرڈر کر دیں جی یہ پہنچ جائے۔ اب اس میں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، دیکھیے ایک خریداری وہ ہے جو میں خود اپنے لیے کر رہا ہوں، اور ایک وہ ہے جو کوئی میرے لیے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو کوئی کرے گا وہ تو پھر اپنے حساب سے ہی کرے گا نا، اس کی عقل، اس کی سمجھ، وہ اپنے اعتبار سے چیزوں کو پرکھے گا۔ اور میں کب تک دوسروں سے منگواتا رہوں گا، دوسروں کے آسرے پہ ہی تو رہوں گا ایسے۔ جہاں سہولت میسر آتی ہے، سہولت اویل کرنے میں، اس کا فائدہ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، لیکن اپنے آپ کو تو برباد نہیں کر رہی ہے سہولت۔ بندہ دیکھے، ہمیں زمانہ طالب علمی میں ایک بات یہ سیکھنے کو ملی تھی کہ جب سہولتیں ملتی ہیں تو پھر صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوگا کہ جو انسان پہلے بہت جان جوخم میں ڈال کے بڑے وزنی کام کر لیا کرتا تھا، اب وہ کرنے کے سوچے بھی تو پہلے ہی موت طاری ہونے لگتی ہے۔ بندہ اپنے آپ کو ارے یار یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا مشکل، پہ تو وہ پہلے کے لوگ کر گئے،
وہ پہلے کے لوگ کیوں کر گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طبیعت کو آمادہ کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے، اور ہم اپنا ذہن ہی نہیں بنا پا رہے ہیں کہ ہم یہ مشکل کام کر بھی سکیں. ہمارے پاس تو فین آن کرنا ہے، اے سی آن کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ریموٹ ہے. امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں ایک مرتبہ، کیونکہ جہاں آپ شریعت اور طریقت سکھاتے ہیں وہیں آپ طب و حکمت بھی سکھاتے ہیں اور اس کے اصول کو بھی بیان فرماتے ہیں. آپ نے دوران گفتگو اس طرح کے جملے ارشاد فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ جو اٹھ کر پنکھا بھی بند کرتے تھے نا بٹن سے، تو اس میں بھی تھوڑی ورزش ہو جاتی تھی کہ بندہ اٹھے گا، الیکٹرک بورڈ تک جائے گا اور اس کے بعد پھر ہاتھ بڑھا کر ایک یہ ایکٹیویٹی کرے گا. آپ دیکھیں ورزش میں بھی تو یہی ہے نا کہ اپنے جسم کو کسی نہ کسی انداز پر آپ نے موومنٹ دینی ہے. لیکن یہی کام ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کر رہے تھے. نل سے پانی کھینچنا ہے تو کہیں برما چلا رہے ہیں، کہیں کنویں سے ڈول کھینچ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ایکٹیو رکھتی تھی. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب چیزیں یوں کرنے سے حاصل ہو رہی ہیں. جو یوں کرنے سے حاصل ہو رہی ہیں نا، وہ ہمیں نہ ہمارے اعضاء صحیح طور پر حرکت کر پا رہے ہیں، نہ ورزش پوری ہو پا رہی ہے. ورزش کے علاوہ اس کی دماغی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے. کہ پہلے جب ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا تو کیلکولیٹر الاؤ ہی نہیں ہوتا تھا. کیا بات ہے استاد صاحب. اب تو جناب بچوں سے پوچھ لو نا تھوڑا سا جمع تفریق تو وہ فوراً کیلکولیٹر کی طرف بھاگتے ہیں، وہاں سے دیکھ کے بتاتے ہیں. ہاں جی صحیح. اب وہ تھوڑا سا پوچھ لو نا کہ اتنے ضرب اتنے کتنا ہوتا ہے، ہاں میں کیلکولیٹر دیکھ کے بتا. یار اپنے پاس ہے تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ. پہلے پتہ ہے کہاں تک پہاڑے یاد کرتے تھے؟ 25 تک تو 20 تک تو نارمل تھا نا. آگے بھی یاد کرتے تھے جو ذرا تو وہ کہتے ہیں ابیلٹی والا ہوتا تھا بچہ. اب ان سے پوچھ لو نا کہ یہ 87 میں سے 50 نکالنے کتنے بچتے ہیں، تو وہ اتنی دیر سوچنے میں لگا دیں گے. اور اگر کیلکولیٹر دے دو تو جلدی نکال لیں گے. اسی طرح ایک اور بڑی اہل علم کے لیے جو ہے نا جی وہ ہے سرچنگ ایپلیکیشن. زندگی آسان تو ہوئی ہے لیکن اس نے وہی آپ جو بات کر رہے ہیں نا صلاحیتوں کو بھی پینا شروع کر دیا ہے. تو صلاحیتیں اس طرح پینا شروع ہو گئی کہ پہلے جو نا حافظہ اتنا قوی ہوتا تھا کہ جزیات یاد ہوتے تھے کہ فلاں کتاب میں اور یہ شرعی مسئلہ لکھا ہوا ہے یا یہ وہاں پہ جزئیہ لکھا ہوا ہے، پارٹ لکھا ہوا ہے. اب پوچھو نا تو وہ فوراً بھاگتا ہے سرچیبل کی طرف کہ جناب یہاں میں لفظ ڈالوں گا تو وہ سامنے آ جائیں گے درجنوں چیزیں. جناب میں کبھی تو میں حیران ہوتا ہوں یار ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کے دور میں تو یہ سرچ ایپلیکیشن تھی ہی نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حافظے کا انہوں نے بیان کیا کہ وہ جب لکھتے تھے اس کے بعد جب تخریج کا معاملہ آتا تھا آپ فرماتے تھے کہ فلاں کتاب ہے اس کی اس صفحے پر اور اس طرف دائیں یا بائیں بھی بیان کرتے تھے. اور سننے والے کا بیان ہے کہ میں حیران ہوں کہ کس ٹائم صفحہ اور کتاب اور سائڈیں گن کے رکھی گئی ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی کو. تو یہ بھی نقصان ہوا. نقصان کیا ہوا کہ اب اگر اس کو یہ سرچ والا جو اپلیکیشن نہ ملے وہ بیچارہ پھر پیدل ہو جاتا ہے. ہاں اس کو مسئلہ ہی پتہ نہیں لگ پاتا. سہل پسندی آ گئی نا کہ فوراً سرچ مارو تو مل جائے گا. سرچ پڑھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، آپ جس طرح ارشاد فرما رہے ہیں ایسے کوئی چیز نکال کر ہم نے پڑھ بھی لی اور بہرحال لوگ فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. مسائل کیا ہو رہے ہیں وہ یہ دیکھیں، جب تک اس کی لائٹ آن ہے نا تب تک تو مسئلہ بھی ذہن میں نظر میں بھی آ رہا ہے اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے. اس کی لائٹ گئی نا تو ایسا لگا ڈسکنیکٹ ہو گئے، وہ مسئلہ واپس کتاب کے اندر چلا گیا اور آپ کے دماغ سے اڑ گیا. نہیں جدید رائے فائدے مند ہے، اس سے تو انکار ہے ہی نہیں ہے. کہ پہلے جیسے ہم کہتے تھے کہ یار یہ جو قناعت ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں کہاں یا تفسیر میں کہاں تو ہماری نگاہ 2-4 جگہ پہنچ جاتی تھی. کبھی وہ یاد رکھتے تھے تو لسٹ بنا لیتے تھے، ایزی کیا. لیکن جو پہلو میں بتا رہا ہوں نا اس کا بھی بہت سارے شکار ہوئے ہیں لوگ جی کہ وہ یاد رکھنا چھوڑ دیا انہوں نے. یا تو یاد بھی رکھیں اور نکالیں بھی، کبھی سرچ کے ذریعے نکال دیں اور کبھی مینولی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک فولڈر کے اندر گھسیں تفاسیر میں یہ مسئلہ ہے، تفسیر میں بھی فلاں تفسیر میں ہوگا، اچھا یار فلاں آیت کے تحت ہوگا، اب اس کو کھول لیں. اب سرچ کا بیچ میں نہیں ہے. ہمارے بہت پیارے مبلغ ہیں قبلہ سید فضیل اتاری جی یو کے والے، وہ ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا تھا کہ یہ موبائل ہے نا یہ بہت ساری چیزیں کھا گیا، یہ ہماری لائبریری کھا گیا، ہمارا حافظہ کھا گیا، نہ جانے ہمارے کیلکولیٹر، ہماری یہ چیزیں سب کچھ یہی کھا گیا بیچارہ. اور اب کیا ہے جی ہمارے پاس کیا ہے، وہ ایک چھوٹا سا دماغ ہے. پہلے پوری ٹیلی فون ہسٹری یاد ہوتی تھی، جتنے لوگ افراد رابطے میں ان کے نمبر یاد ہوتے تھے.
اب تو اپنا بھی ہو تو اگر 2 سم یوز کر رہے ہیں تو دوسری سم کا نمبر دیکھ کے بتانا پڑتا ہے. اب تو بیلنس بھی جناب وہ سیو کیا ہوتا ہے نام سے کہ اگر بیلنس کروانا ہے آپ نے اپنے نمبر پہ تو جناب یہ عدنان بھائی کلک کیا تو بیلنس جتنا آ گیا. اپنا نمبر بھی بہت ساروں کو واقعی یاد نہیں ہوتا, اپنا چھوڑ کے اپنے بچے کا یا بھائی کا یا یاد. اور اگر موبائل کی ڈائریکٹری چلی جائے اللہ یعنی وہ سیو بھی نہ ہو کہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ انٹرنیٹ میں جو اسپیس ہوتی ہے وہاں بھی سیو نہ ہو, تو وہ بندے کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں کہ یار اب میں اتنے سارے نمبر اکٹھے کیے تھے وہ میں کہاں سے لاؤں. راشد بھائی کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ آ جائے, یہ نمبر یاد نہیں ہوتے. پہلے نا حافظوں میں نمبر ہوتے تھے, کہیں بھی کوئی پریشانی آئی مصیبت آئی یہ نمبر ہے یار ڈائل کر دو اور پہنچ گئے. سب وہ نا سہولت پسندی کی طرف گئے جب, تو پھر صلاحیتیں جو یاد کرنے کی تھیں, قوت حافظہ تھا, وہ بھی یوں سمجھیں کہ کم ہی ہوتا چلا گیا. کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ یہ استاد صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی نا سرچنگ اپلیکیشنز کی, واقعتاً ایسا ہے. یعنی لوگ تو کہیں گے کہ یار وہ تو سہولت ہے اور دیکھو کتنا کام ہو رہا ہے. یعنی ان اپلیکیشنز کو, انٹرنیٹ کی جدید سہولیات کو بروئے کار لاتے ہوئے درجنوں کی تعداد میں اسکالرز یا جو بھی کسی بھی فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ جو کام کرتے ہیں, جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے اور ماضی کے اسلاف کے کارناموں کو دیکھا جائے تو تنہ تنہا ایک بندہ یعنی ماضی کے افراد میں جو کام کرتا تھا, آج موجودہ دور میں صلاحیتیں اور سرچنگ ایپس ہونے اور کمپیوٹر ہونے کے باوجود, اتنا ڈیٹا کا سسٹم ہونے کے باوجود آج تک وہ کام نہیں ہو سکتا. جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کو دیکھیں, امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں, بڑے بڑے اکابرین علامہ بدر الدین عینی کو دیکھیں, ملا علی قاری کو دیکھیں. یعنی تنہ تنہا ایک بندے نے, اس وقت کی کوئی سرچنگ کا آپشن نہیں تھا, وہ ڈائریکٹ کتابوں کی طرف رجوع کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے حافظے اور رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کر کے وہ کام کر دیا جو آج جدید سائنسی آلات کا استعمال کر کے بھی ہم نہیں کر پاتے. وجہ یہ ہے کہ اس سہولت نے ہمیں سہل پسند بنا دیا اور انسان ذہنی طور پر جو ہے نا وہ مطمئن رہتا ہے کہ بس حاجت ہوگی تو ہم اس کو سرچ کر لیں گے. اچھا, یہ جب ہم تدریب کر رہے تھے تخصص فی الفقہ کی, تو ہمیں بھی دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے, یہ مفتی صاحب کی طرف سے یہ پرمیشن نہیں تھی. یعنی جو ہمارا سسٹم تھا جس پر ہم تدریب کے لیے سوالات وغیرہ کرتے تھے, جو المدینہ لائبریری ہے جو دعوت اسلامی نے دنیا کے لیے سہولت کے لیے بنائی ہے, ہمارے سسٹم سے وہ بھی ڈیلیٹ کروا دی گئی. شاملہ یا کچھ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا, اور مفتی صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ اصل کتاب کی طرف مراجعت کرنی ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے خالد بھائی, بالخصوص جو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں, یعنی دینی اعتبار سے ہو, دنیاوی اعتبار سے ہو, جو ریسرچ کر رہا ہے, تو کتب بینی کا ڈائریکٹ فائدہ کیا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہے نا, تو اس کے تمام جو ہیں سمجھ لیں وہ اس کا ریڈار جو ہے نا بالکل ایکٹیو ہوتا ہے, اور وہ ایک ایک چیز کو بڑی غور اور خوص کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم بھی جب کتاب میں کوئی مسئلہ جزیہ نکالنا ہے نا, تو اب وہ جزیہ تو مل جاتا تھا 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد جیسی جس کی صلاحیت ہو, لیکن اس جزیے تک پہنچنے سے پہلے جو ہم جستجو کی نظر سے کتابوں کو دیکھتے تھے یا ورک گردانی کرتے تھے, تو کئی مسائل ہماری نظر سے گزر جاتے تھے. تو یہ بندہ مشاہدہ کر کے دیکھ لے, شروع میں کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن بعد میں انسان اتنا یوز ٹو اور ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ پھر سبحان اللہ. یعنی ایک چیز کی ریسرچ کے لیے اگر آپ اصل کی طرف جائیں گے, کتاب کی طرف جائیں گے, تو ایک چیز تو ملنی ہے لیکن اس کی برکت سے کئی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. اللہ کریم. میں یہاں تھوڑا سا ایک ریفرنس دوں گا, ہمارے امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری, یہ جب وہ ہوتا ہے نا بیان کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں, تو مدنی مذاکرہ جیسے طویل ہوتا تھا, اپنی پرانی بات کر رہا ہوں ذرا تھوڑی, ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. تو 2 گھنٹے کا مدنی مذاکرہ ہو چکا, اب اس میں یہی خدمت ہوتی تھی کہ آپ یہ روایت نکال کے مجھے دے دیں تاکہ وہ جیسے الفاظ ہیں ویسے پڑھ دیا کروں. تو 2 گھنٹے گزر گئے, اب دماغ تھکا ہوا ہے بالکل, اب سوال آ گیا کوئی لائیو, اب اس میں ہمارا ذہن ہی کام نہیں کر رہا کہ یار تھکے اب کہاں ڈھونڈے, وہ سرچ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ مینول ہوتا تھا اس وقت. اب وہ ڈھونڈے پھر سوچتے تھے, ادھر جاتے ادھر جاتے تھے, امیر سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ اب تھک گئے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر. امیر علیہ سنت اس کا کلو دیتے تھے جی کہ فلاں کتاب میں دیکھو وہاں ہوگا, اور وہیں ملتا. میں قربان, میں کہا یار یہ وہی بات ہے کہ کب کتابیں دیکھی کب, تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. امیر علیہ سنت بھی یہ جو سرچ والا معاملات ہے نا, یہ اس کے علاوہ پہلے سے مطالعہ کر چکے ہیں, اور ابھی بھی جو مطالعہ ہوتا ہے ان کے علاوہ کتابوں سے ہوتا ہے براہ راست.
تو برکت تو ہے. ویسے لوگ تو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی, اللہ اس کے بعد پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو. ٹھیک ہے, لیکن وہ شاید وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیجیٹل فارم میں جو ڈیجیٹل فارم کی وجہ سے ہے تو کتاب ہی ہے نا, لیکن جس طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ جو سرچ ہے مفید ہے, یعنی فزیکل ایکٹیویٹی نہ چھوڑی جائے, ڈیجیٹل اگرچہ اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے اپنا, لیکن انحصار اس پر نہ کیا. ہاں بالکل, اپنا جو ہے نا وہ بھی بندہ تیار رکھے کہ اگر یہ نہیں ہوتا کہیں تو کیا کرنا. کبھی چارجنگ بھی تو ختم ہو جاتی ہے نا, تو بندے کی چارجنگ ختم نہیں ہونی چاہیے. پلان بی تو انتقال ہے نا. جی جی جی, پلان اے پر ہی چل رہا ہے, پلان اے ختم ہو گیا تو پھر بی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اللہ کریم خیر فرمائے, میں توفیق دے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائے. سہولتوں کا بالکل فائدہ اٹھائیں, لیکن اگر صلاحیتیں یہ ڈیمیج کر رہی ہیں تو پھر سہولت یہ دیکھ لیجئے نقصان میں ڈال دے گی. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. صاحب جو ہمارا آج کا ان کا موضوع ہے صحت کے دشمن, تو اس کے بارے میں نے کہنا تھا کہ بھی صحت کے تو ہم خود ہی دشمن ہیں, چاہے وہ ہماری باطنی صحت ہو چاہے وہ روحانی صحت ہو. تو اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں تو صحت بھی ہماری باطنی بھی صحیح ہو جائے گی اور روحانی صحت بھی صحیح ہو جائے گی. کیا بات ہے جی, اچھی بات کیا آپ نے, عمدہ پیغام دیا, اللہ کریم برکت دے. اور خود دشمنی کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ یار کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے خود ہی گڑھا کھود رہے ہیں. اللہ ہمیں آسانی دے. خالد بھائی واقعی جو مضر صحت چیزیں ہیں, جو نقصان دینے والی اشیاء ہیں, وہ آدمی خود ہی کھا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں سگریٹ کو لے لیجئے مثال کے طور پر, یہ ایسا نہیں ہے, لے لیجئے مطلب موضوع کے طور پر, دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آتا ہے اور وہ سگریٹ جلا کے کسی کے منہ کے اندر لگا دیتا ہے, بولے لو جی آپ سگریٹ پیتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا, عام طور پر نہیں ہوتا. اب جو آدمی یہ اور پتہ ہے کہ اچھا یہ وہ نقصان دہ چیز ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے, باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن آدمی پھر بھی اپنے پیسوں سے خرید کر, یوں کہہ لیں, اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں, محنت مشقت کر کے اپنی جان کو گھلا کے جو پیسے اس نے کمائے ہیں 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد, جو خون پسینے کی کمائی ہے یوں کہہ لیں, جو اس نے کمایا بڑی محنت مشقت کے بعد, اس کے بعد ایک پاکٹ لیا اس نے ادھر سگریٹ کا, اور اس کو یوں کہہ لیں وہ جو اتنی تگو دو سے کمایا تھا پیسہ, وہ صحت پر لگانے کے لیے کمایا تھا, صحت اچھی ہو, اور چیز وہ لے کر آیا ہے جس نے آئندہ اتنا کمانے کا بھی نہیں چھوڑنا اس کو, اور یہ جو ہے نا وہ مزے سے پی رہا ہے اس کو. اور بعض تو علمان والحفیظ, یعنی یہ وہ چیز ہے. اب اس سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی حماقت ہوگی, خود اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا. پتہ بھی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ کچھ تصاویر بھی کچھ اس طرح کی بنی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ حال ہو جائے گا آپ کا, لیکن بندہ پھر بھی بات چل نکلی ہے. تو عدنان بھائی میں عرض کروں کہ لوگ اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ اگر بائک پہ سفر کر رہے ہیں, آگے بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے منہ سے سگریٹ لگی ہوئی ہے, یہ صرف خود اس کے نقصانات کا شکار نہیں ہوں گے, بلکہ جو چھوٹا بچہ ہے نا, اس کی تو ابھی اعضاء کمزور ہیں, اس کی کڈنی پر زیادہ افیکٹ کرے گی, اس کے زیادہ فنکشنز خراب ہونے کا امکان ہے. لیکن جس قدر آپ کو نقصان پہنچائے گی, آپ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑے گی. اپنے بچوں کے دشمن ہم خود بنے ہوئے ہیں. گاڑی میں اپنے مطلب بس کیا کیا, صرف شیشے اتار دیے جناب, اب لگے ہوئے ہیں کہ دھواں تو باہر نکل جائے گا, لیکن وہ باہر نکلے گا کیسے؟ یہ جو اندر افراد موجود ہیں ان پر گزار کر. اور ایسے ہی بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی صحت خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ خود محفوظ, نہ ہمارے پیارے محفوظ, اور ان دی اینڈ کوئی کینسر لے کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کڈنی کے ڈائلیسس کی طرف گیا ہوا ہے, دل کے امراض لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور کیوں لے کر بیٹھا ہوا ہے؟ ہو جاتا ہے بعضوں کو, منہ کا کینسر ہو جاتا ہے. وہ جو تصویر کا ریفرنس دے رہے ہیں نا, وہ دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی, بندہ دیکھے تو گھبرا جائے گا یار یہ کیسے, اور وہ اسی پیکٹ سے پی رہے ہوتے ہیں. تو منہ کا بھی کینسر ہوتا ہے. اچھا انسان جو ہے نا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں مطلب 1-2 لوگوں کے بارے میں پتہ چلا, وہ جو اس طرح کی جو تصویر بنی ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ کا یہ حشر ہو جائے گا, وہ کیا کرتے ہیں پہلے اس کو پھاڑ دیتے ہیں. یعنی نفسیات, یوں کہہ لیں کہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا, حالانکہ وہ بتا رہا ہے کہ بھئی اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے. تو یہ آپ اس کو پاکٹ کے اوپر سے پھاڑ کے اس کے جو وہ ہے, اپنے دل کو تو مطمئن کر رہے ہیں کہ میں بچ جاؤں گا, لیکن ہو سکتا ہے اس کو یہاں سے صاف کرنے سے جو ہے نا وہ کام نہیں چلے گا. اس کو چھوڑیں گے تب ہی آپ اپنی صحت کو اچھا کر سکتے. کاغذ پھاڑنے سے نقصان ختم نہیں ہوگا. ہاں جی,
نقصان نہیں پھٹے گا. میں یہ عرض کرتا کہ انسان جو ہے نا یکسانیت سے بھی بعض اوقات اکتا جاتا ہے. وہ ایک حد پہ نہیں رہتا بلکہ اس سے اگلے سٹیپ پہ جاتا ہے. ہاں تو اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ بڑے خطرناک ہے خالد بھائی. اس کی فائدے مند تو یہ بھی نہیں ہے، اگلے نقصان ہلاکت میں اپنی جگہ پر، لیکن پھر اس سے بھی اوپر جب جاتا ہے نا وہ نقصانات بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ پھر نشے کی مختلف اتنی بھی صورتیں ہیں دنیا میں اس وقت رائج، وہ پھر ان کی طرف بڑھتا ہے. اس نشوں میں سے کوئی بھی نشہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسانی صحت کو ایک سے بڑھ کے ایک نقصان نہ پہنچاتا ہو. تو اب وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ کسی مطلب اور ایسا کوئی نشہ ہو کہ جس سے انسان کے مطلب جو اعضاء ہیں پیٹ کے اور دماغ کے بینائی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ ساروں میں وہ الجھتا جاتا ہے. تو بعضوں نے تو اس کو پہلی سیڑھی بھی قرار دیا کہ اگر آپ نے اس پہ پاؤں رکھا نا پھر اگلا سٹیپ بڑا خطرناک ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے. تو یہ نشہ جو ہے نا یہ بھی انسانی صحت کا بہت بڑا دشمن ہے، اور ہمارا یہی تو موضوع ہے. بالکل جی. اس سے بچنا ہے، کیسے بچنا ہے؟ اللہ خیر کرے. ذہن بنا کے بچنا ہے. ذہن بنا لیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. جب ذہن نہیں بنا یار اب کیا کریں، اب تو کرنا ہی پڑتا ہے. دوستی ہے تو نبھانی پڑے گی، اب یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی کرنا پڑے گا. بدبو سے بچنا ہے تو بدبودار جگہ جانے سے بچیں. بالکل. اور اگر خوشبو لینی ہے تو خوشبودار جگہ پہ جائیں، اور ایسی صحبتوں سے بالخصوص بچیں جہاں پر اس قسم کی عادات پروان چڑھتی ہیں. ایسے دوستوں سے بچیں، ایسے آپ اپنے وہ کولیگ سے بچیں جو اس قسم کی چیزیں. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، دوست نما دشمن یوں بنتے ہیں کہ یہ پہلا جو اس کو سمجھ لیں کہ خوراک ہے وہ زبردستی اور پیار محبت سے. وہ کوئی دیکھو تو صحیح، ٹرائی تو کرو. وہ ٹرائی کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پھنس جاتا ہے اس میں. سر ایسا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات عرض کی تھی کہ بعض چیزوں میں نا اس کو تیراکی سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی صرف دھکا دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو جان بچانی ہو تیراکی خود سیکھ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی نشے کی لت میں لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ سکھانا پراپر نہیں ہے، صرف سگریٹ پکڑانا کافی ہے. اس کے بعد وہ کہاں کہاں تک پہنچنی ہے لائن، وہ پھر خود ہاتھ پیر مارتے مارتے بندہ نکل جاتا ہے. اور یہ کہنے والا جو جس نے ابتدا کروائی ہوتی ہے تو یہ کیا کہ ہٹ جاتا ہے، ہم نے تھوڑی کروایا تھا، ہم نے تو صرف سگریٹ دی تھی. اب اگر یہ شراب پی رہا ہے تو ہماری وجہ سے تھوڑی پی رہا ہے. بعض لوگوں کی نا خالد بھائی یہ یوں کہہ لیں کہ اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں، یا فطرت یہ تھوڑی سی چیز ہے ابتداءً، مثال کے تو سگریٹ ایک کش ہی تو ہے. اچھا پھر ایسے ہی جو ہے وہ یوں کہہ لیں ایک گھونٹ ہی تو ہے، اور ایک فلاں تو ہے. یوں یاد رکھیے یہ جو ابتدا ہے نا، میرے والد صاحب ایک بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زہر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہی کافی ہوتا ہے بندے کو مارنے کے لیے. تو یہ جو ایک کش ہے نا، یہ ایک کش آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی آپ کی. اس لیے وہ پہلے ہی اس کو زہر سمجھ کے، جیسے زہر سے بندہ دور بھاگتا ہے نا کہ نہیں ہم اس کے اندر تھوڑا سا زہر ملا ہوا ہے، یہ پلیٹ ہے بریانی کی لیکن تھوڑا سا زہر ملا ہوا ہے اس کے اندر. تو عقل مند آدمی کبھی بھی یہ نہیں دیکھے گا ارے اتنی بڑی پلیٹ ہے، یا یہ دیگ ہے اس میں تھوڑا سا زہر ڈالا ہے ہم نے، یا یہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ اس کی یوں کہہ لیں کہ اپنا ارکے گلاب کی یہ اتنی بڑی جو ہے وہ بوتل ہے، یا اتنا بڑا جو ہے وہ ٹب ہے، اس کے اندر تھوڑا سا بچے کا پیشاب ڈالا ہے. تو عقل مند آدمی کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا، وہ کہے گا بھائی یہ اس کا نقصان اتنا بڑا ہے، یہ اگرچہ اتنی بڑی چیز ہے لیکن وہ جو تھوڑی سی ڈالی ہے نا اس کا شر اتنا ہے، اس کی خرابی اتنی ہے کہ اس نے اس سارے کے سارے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایسے ہی سگریٹ کا وہ پہلا کش جو آپ لگا رہے ہیں یہ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا. افیون کی وہ پہلی خوراک جس کو آپ مفت سمجھ کر، مال مفت دل بے رحم والا، یار میں نے تو پیسے نہیں لگائے، یہ بعد میں آپ اس انداز میں پیسے لگائیں کہ لوگ نشے کے جو عادی ہو جاتے ہیں وہ علمان والفیظ، کیا گھر، کیا عزت، کیا بال بچے، آل اولاد، ہر شے کو وہ داؤں پہ لگا دیتے ہیں. پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو، جو آدمی خود سے ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ جو پان گٹکا ہے، گٹکا بالخصوص، لوگ نہ جانے کیا کیا حشر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے نا کھانا کھانے کا لائق نہیں رہتا. ہاں جی، کھانے میں کیا لذت ہے کیا نہیں، ان کو وہ یعنی بالکل فیل لیس ہو جاتے ہیں. جو کھانے کی چیز ہے اس سے بچ رہے ہوں گے، یار یہ نہیں کھا سکتا. اچھا جو نہیں کھانے کی ہے، جس نے پہلے ہی منہ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، یار اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اب جب اس نہج پر زندگی
لا کر کھڑی کر دی گئی ہے یا آپ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے تو اب آپ دیکھ لیں یار، اب تو بچ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب تو ہمارا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا تباہی ہوگی، کیا بربادی ہوگی. پتہ ہے اس سے زیادہ کیا بربادی ہوگی؟ آپ کو دیکھ کر آپ کی نسلیں یہ سیکھ رہی ہیں. اس سے زیادہ یہ بربادی ہوگی کہ آپ رہے اور آپ کے بچے آپ کے ہاتھ میں دم توڑنے لگے نا، تو پتہ چلے گا اس سے بڑھ کر کیا بربادی ہوگی. جب آپ کا بچہ کسی سگریٹ کے لیے، کسی چرس کے لیے، کسی نشے کے لیے آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر کا سامان بیچ رہا ہوگا نا، پھر پتہ چلے گا. اور وہ یہ بتائے گا کہ میں نے تو آپ کو دیکھ کے سیکھا ہے، شروع تو آپ نے کروایا تھا، پہلا دھواں تو آپ کا میں نے لیا تھا. پھر کیا بربادی ہوتی ہے جب آنکھ کھلے بہت دیر ہو چکی ہوگی. ابھی غلط چیز ہے، چھوڑ دیں، پھینک دیں اور بچ جائیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا معاشرے میں اچھے سمجھدار، ذہین، باشعور افراد جو کئی لوگوں کی کفالت کرتے، وہ افراد کوڑی کے محتاج ہو گئے، اپنے گھروں کے سامان اٹھا کر بیچ دی. اچھا پھر جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، ایک دم سے جب وہ گرتا ہے اس کا، تو وہ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یار اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دم یار یہ جگر کا مسئلہ ہو گیا، ایک دم جناب مجھے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. انہیں بولے تو نہ بنے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ڈھونڈے نا اپنی سابقہ زندگی کے اندر کیا کچھ کیا. سب کہا جاتا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں. اللہ اللہ. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ جو ہوا ہے اس کے پیچھے ایک سرکل چلا ہے، اس کے بعد پھر یہ نتیجہ سامنے آیا. وہ سرکل ڈھونڈے، ایک دم نہیں ہوا. تو لہٰذا وہ سرکل بننے سے پہلے اس کو پہلے سرے پہ روک لیں، آپ یہیں سے رک جائیں تاکہ یہ مکمل نہ ہو، ورنہ بہت پچھتانا پڑ سکتا ہے. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. آپ کا سلسلہ مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، عافیت والی، لمبی عمر عطا فرمائی. ان سے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی کہ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا. اس کے چند اشعار جو ہیں وہ سنا دیں. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. ہو کرم سرکار، اب تو یہ کلام سننا ہے جہاں سے مری ہیں بلوچستان سے، اور برائے مہربانی یہ نعت سنا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. سبحان اللہ جی، واہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. عمر بھائی یہ کلام سنائیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی، رجب بھائی ہیں گجرا سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بظاہر صحت کے دشمن سگریٹ ہے اور روحانی دشمن بری سوچ ہے. بری سوچ ہے تو یہ انسان کو جینے نہیں دیتی. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم خیر فرمائے، آسانی دے. اور بھی آگے کچھ الفاظ آپ نے لکھے ہیں. عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنائیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر. عاقب بھائی ہیں قصور سے، ماشاءاللہ. اور یہ کلام سنا دیں ان کا منگتا ہوں جو. اس کلام کی ماشاءاللہ بہت فرمائش ہے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ماشاءاللہ ملتے جلتے کلاموں کی فرمائش ہے. کوئی حضوری کے لطف اٹھانا چاہ رہا ہے، کوئی دوری کے صدمے سے آ رہا ہے. اللہ کریم خیر فرمائے. کچھ کالز مزید دیجیے. یونان کے شہر ایتھن سے بول رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے. اچھا پڑھا آپ نے. مزید. نوید سعید اتاری کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم مجھے یہ کلام سنا دیں. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید. میرا نام عامر شہزاد اتاری ہے، میں فرانس کے شہر پیرس سے ہوں، اور میری عرض ہے کہ آپ یہ نعت سنا دیں، جا زندگی مدینے جو کہ ہوا کے. جزاک اللہ خیر. ایک فرمائش اور دے دیجیے. حافظ طلحہ طارق قصور سے عرض کر رہا ہوں، میری نعت خواں اسلام بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے. جی اچھے کلاموں کی فرمائشیں ہیں، اللہ خوش رکھے. عمر بھائی کی جانب آگے بڑھتے ہیں، کچھ فرمائشیں لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے اچھا سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے اچھا سرکار کا مدینہ، جنت سے بھی سہانا سہانا، جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ، بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ، بے گھر کا ہے
مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوئے بطحا لیے جاتی ہے ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بے ٹھکانہ ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اللہ کریم جل وعلا ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے اور چلتے چلتے ایک واقعہ آپ کو ایک نیوز پیپر میں جو چھپا وہ سنا تھا۔ ایک نوجوان تھا جی، ایک لاہور کی مشہور یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا۔ جمعہ کی شام ہاسٹل سے نکلا اور اتوار کو واپس آیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اب کیا ہوا جی، اگلی صبح کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں نکلا تو مجبوراً انتظامیہ نے دروازہ کھولا۔ نوجوان بیڈ پر بے سود پڑا تھا، اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ نوجوان ہیروئن کا عادی تھا اور ہیروئن کی زیادہ ڈوز لینے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کتنے ہی ایسے ماں کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ماں کے لال ہیں، جو گھروں سے اس لیے دور ہیں جناب کہ واپس لوٹیں گے تو کچھ سیکھ کر لوٹیں گے، کوئی علم کا جوہر ان کے پاس ہوگا، کوئی صلاحیت، کوئی قابلیت، کوئی ایسی ڈگری ہوگی جس میں
جس کی وجہ سے یہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں گے، لیکن وہ اپنے اداروں میں جانے کے بعد اپنے ماحول کے برا ہونے کی وجہ سے ڈرگز کے عادی بن گئے، ہیروئن کے عادی بن گئے، نشوں میں پڑ گئے، شراب پینے والے بن گئے، اور جب یہ اپنے کورسز مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، اپنی ڈگری لینے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، تو جسے ایک ہونہار طالب علم بنا کے طور پر ایک ادارے میں، ایک یونیورسٹی میں بھیجا گیا تھا، وہ واپس جب لوٹ رہا ہے تو ایک عادی مجرم بن کر لوٹ رہا ہے، یا ایک ایسا نشئی بن کر لوٹ رہا ہے کہ والدین جس کو دیکھ کر حیرت میں پڑے ہیں کہ اب اس کا لوگوں کو، دنیا کو کیا بتایا جائے کہ ہم نے اپنے بچے کو کہاں بھیجا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے کے نوجوان وہ ہیں جن کی امنگ جوان ہیں، جن کے دلوں میں گھر بسانے کے ارمان ہیں، جنہوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہے، والدین نے سوچ رکھا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے، کوئی اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی بیچارہ کفالت کرنے والا ہے اگر عمر تھوڑی بڑی ہوئی ہے تو، لیکن اس قسم کی نشے کی، شراب کی، جوئے کی بری عادتوں میں پڑنے کے بعد اپنی صحت گواتے ہیں، بلکہ اپنا پورا مستقبل بیچارے گوا بیٹھتے ہیں۔ ماضی جو ایک تابناک تھا اسے شرمندہ تعبیر اچھے خوابوں کی صورت میں نہیں کر پاتے، اور اچھے فیوچر کو اویل نہیں کر پاتے اچھا ماضی رکھنے کے باوجود۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ نشے میں پڑے تھے اور اس کے بعد ایسے ڈوبے کہ نکل نہیں پائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ بری صحبتیں کیوں پڑ رہی ہیں، کیوں انسان ان نشے کی لتوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ مختلف وجوہات اس کی بیان کی گئی، جس میں سے بری صحبت سب سے بڑا عنصر ہے۔ ابتدا تفریح کے طور پر ہوتی ہے، اور ان دی اینڈ ڈپریشن تک بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی کوئی پرابلم آئے تو نشہ جب تک میں نہیں کروں گا میرے ذہن کو سکون نہیں ملے گا۔ ان دی اینڈ بندہ ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ اللہ نے جب صحت دی ہے تو اس کی قدر کیجیے۔ اچھی صحت کے ساتھ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، بڑھ رہے ہوں گے، بچے کو بھی فخر ہوگا کہ دیکھو میرا والد کتنا اچھا ہے، اس عمر میں بھی کتنا ایکٹیو ہے، اور اس انداز سے بھی دیکھو میں نے اپنے جوانی کے ایام بھی اپنے والد کے ساتھ اس طرح اس پیارے انداز سے گزارے ہیں کہ ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتا ہوں۔ بچوں کا یہ فخر ہوتا ہے، اپنے بچوں کو یہ فخر کرنے کے دن آنے دیں۔ اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے سے وابستہ رشتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا، پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بات جو ناظرین کو بری لگی ہو تو معاف بھی فرمائیے گا۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر